کوئی غیرت ہے، کوئی شرم حیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مجھے کہے کہ تمہاری بیٹی کی عمر اتنی ہے میں تمہیں اٹھا دوں گا، کافر مجھے نہیں کہتا، مجھے اپنے کہتے ہیں۔ تمہاری ماں بہن بیٹی ہر رات 1 بجے سے 3 بجے تک میری بیٹیاں میرے ساتھ چپکی ہوتی ہیں، مجھے تو مار دیا گیا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ نکاح میرے کمرے میں گھس گئی، میرے ساتھ جو ہوا ہے اللہ دشمن کے ساتھ بھی نہ کرے۔ بے بزدلی کے آنسو نہیں ہے، ہماری ایک تصویر آئی بالوں سے کسی کا گیا، میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے۔ 17-18 سال کی بیٹی جو ٹانگوں سے معذور ہے اٹھا نہیں سکتا، میں نے اپنی بیٹی کو کچھ لوٹے میں اور گڑے میں پانی رکھ کے دروازہ بند کیا۔ فیصل آباد کی بجلی، اسٹریٹ لائٹ، پورے بلوچستان کی بجلی۔ آپ کہتے ہو کہ میری رسائی نہیں ہے، مجھے حقوق نہیں ملتے، میرا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ میں آپ کی تذلیل، چیک پوسٹ پہ آپ کی تذلیل، ہر جگہ آپ کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ کہتے ہو مجھے حق نہیں ملتا، مجھے اسلام آباد میں کوئی پوچھتا نہیں ہے، میرے حقوق نہیں ملتے۔ جو اپنے حق کے لیے اپنی بنیاد سے نہیں جھڑتا اللہ اس کو رسوائی کے اندھیروں میں چھوڑ دیتا ہے۔ اپنی پہچان کون بنے گا؟ مجھے کیا ضرورت؟ میں سوچ رہا ہوں لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، کیا ضرورت ہے ان کو اپنی عزت اور زندگیوں سے کھیلنے کا؟ ان کا سب کچھ داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، ایک میدان سجا تھا، ہر دور میں میدان سجے ہیں حق اور باطل کا۔ یہ زندگی، جاؤ آج اپنے گھر میں اپنے بزرگوں، والدین سے پوچھو، بڑوں سے پوچھو کہ کہاں گئے آپ کے آبا و اجداد؟ سب کچھ ہے وہ نہیں ہے۔ کوئی غیرت ہے؟ غزہ کے لیے ساؤتھ افریقہ آواز بن رہا ہے۔ کوئی شرم حیا ہے؟ پوپ سے مدد مانگی جا رہی ہے، سلمان سے مدد غیر مانگتے تھے، آج مسلمان غیروں سے مدد مانگ رہا ہے۔ آج ہم کس نیچ کہاں کھڑے؟ یہ دنیا داری، عہدے، رتبے، نام، ان میں عزت نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آتیو اللہ و آتیو رسول، جو قرآن کا نچوڑ ہے۔ کدھر ہیں ہم؟ رسوائی ہمارا مقدر ہے۔ مسلمان کی ماں بہن یورپ اور امریکہ جاتی ہے، اسکینر سے گزرتی ہے۔ کہاں ہے تمہاری غیرت؟ او کسی اسرائیل کے پراسپرس ورلڈ کے جانور کو تو پتھر مار کے دکھاؤ کہ تمہارے ساتھ کرتے کیا۔ اور تمہاری اور میری آنے والی نسلوں کی نسل کشی بنیاد کو تباہ کیا جا رہا ہے، اور میں پھر بھی چھاتی تھان کے سر اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور دین کا ٹھیکیدار۔ آج آپ کو بتاؤں، میں CEO تھا، ملٹی نیشنل جرمنی میں تھا، ایک آسائش والی زندگی گزارتا تھا۔ میرے گھر سے 3 جنازے نکلے کہ تمہارا بھائی شہید کر دیا گیا، میرے والد اور والدہ کا جنازہ نکلا، 3 جنازے نکلے۔ بیٹھ گیا سر پکڑ کے کہ وہ والی زندگی اب واپس آؤں۔ بیوی سے بات کی، بیوی نے کہا، اس وقت میری 2 بیٹیاں تھیں، بیوی نے کہا کہ بے بیک ٹائم ہے، واپس جانا ہے، اسے گلا مت کرو، ایوری تھنگ اسٹارٹ اینڈ اینڈز ایٹ یو۔ ہر چیز آپ سے شروع ہو کے آپ پہ ختم ہوتی ہے۔ آؤ آج عہد کریں، ہم نے کسی سے لڑنا نہیں ہے، فوج میری، ایجنسیاں میری، ریاست ہماری ماں ہے، ہمارا ایمان ہے، ہماری عزت ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے حق کی، ظلم کرنے والا سب سے بڑا ظالم نہیں ہے، ظلم برداشت کرنے والا سب سے بڑا ظالم۔ ظلم کے سر پہ ہاتھ رکھنا، ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا۔ ہم کسی سے لڑنا نہیں چاہتے، ہمارا کوئی دشمن نہیں، ہمارا دشمن شیطان ہے، ابلیس ہے۔ ہم تمام انسانیت، تمام قوموں کی عزت کرتے ہیں، لیکن جو میری ماں کی رسوائی کا سبب بنے، جو میری چادر اور چار دیواری کی رسوائی کا سبب بنے، میری بیٹیوں کی بے عزتی کا سبب بنے، جو مجھے کہے کہ تمہاری بیٹی کی عمر اتنی ہے میں تمہیں اٹھا دوں گا، کافر مجھے نہیں کہتا، مجھے اپنے کہتے ہیں۔ تمہاری ماں بہن بیٹی کی، تمہاری ماں بہن بیٹی، ہم سب ماں بہن بیٹیوں والے ہیں۔ کب تک؟ میں رات سویا نہیں، ہر رات 1 بجے سے 3 بجے تک میری بیٹیاں میرے ساتھ چپکی ہوتی ہیں۔ جاؤ ان گھروں میں جہاں پہ بیوائیں ہیں، یتیم بچیاں ہیں، جن کے گھر میں مرد نہیں، روزانہ وہ مرتی، روزانہ جیتی ہیں، انسان کدوں کی طرح، جانوروں کی طرح ان کو نوچنے کے لیے چلے ہوئے، اور ہم کن چکروں میں ہیں؟ ان کو کیا ضرورت ہے؟ ان کے اپنی بیوی بچے نہیں ہیں؟ سیاچن میں فوج کے جوان کے بچے نہیں ہیں؟ 50, 60, 70 ہزار تنخواہ بھی نہیں ہے؟ کیوں آپ کے لیے گولی کھائے؟ بارڈر پر کیوں FC کا جوان آپ کے لیے گولی کھائے؟ پولیس والا کیوں آپ کے لیے گولی کھائے؟ اس لیے گولی کھاتا ہے کہ اس نے عہد کیا ہے۔ وہ دشمن کا جو ایجنڈا، جو فوج اور عوام کو لڑانا چاہتے ہیں، ہم لعنت بھیجتے ہیں، جس طرح میرا لیڈر NRO پہ لعنت بھیجتا ہے، ہم اس سوچ پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ مجھے تو مار دیا گیا ہے، مجھے تو ابھی قومی اسمبلی میں تقریر کرنے نہیں دیا گیا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ نکاح میرے کمرے میں گھس گئی، میرے ساتھ جو ہوا ہے اللہ دشمن کے ساتھ بھی نہ کرے۔ بے بزدلی کے آنسو نہیں ہے، اس دھرتی کے لیے خون کے آنسو۔ کیوں؟ شہریار کو تب پتہ چلا نا کہ جب اس کا بھائی شہید ہوا، ماں باپ چلے گئے، جب اس کے گھر میں یہ سب کچھ ہوا تب ہوا نا۔ اس چیز کا انتظار کر رہا ہو کہ تمہاری ماں بہنوں کے ساتھ خدا نہ خواستہ اس طرح۔ ہماری ایک تصویر آئی، ایک معذور بچی کو ویل چیئر سے بالوں سے کسی کا گیا۔ شیم بغیر تو مظلوم کا ساتھ رب دیتا ہے، اور رب کے محبوب کی آل سے ثابت ہے۔
ایک رات اپنے گھر میں تھا، دروازے پہ دستک ہوئی، میں باہر آیا، مجھے کہا کہ جی تیرا سے اور اورکزئی ایجنسی سے IDPs آئے ہوئے ہیں۔ میں فلم کی بات نہیں کر رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میں جب باہر آیا، میں کوئی الیکشن میں انٹرسٹڈ ہی نہیں تھا۔ میں نے اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو ننگے پاؤں، پیلے چہرے، کوئی پتہ نہیں، بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو گاڑیوں میں اتارا اور ڈالا جا رہا تھا۔ بتایا گیا کہ تمہارے پاس اتنے گھنٹے ہیں، گھر چھوڑ کے نکلو۔ تقریب کار کو صحیح لوگ، کسی کا باپ نہیں گھر میں، کسی کا بیٹا نہیں، کسی کا بیٹی نہیں، پڑے بھیڑ بکریوں کی طرح اپنا سب کچھ، مال متاع، ڈنگر، اپنی بنیاد، اپنی غیرت، اپنی عزت، سب کچھ چھوڑ کے چل اندھیروں میں جا رہے ہیں۔ BBC کا ایک نمائندہ ایک بزرگ سے پوچھتا ہے کہ کیا کیفیت ہے؟ نے کہا جی میری کیا کیفیت ہوگی، بزرگوں کی بنیاد قبرستان کو چھوڑ آیا ہوں، ڈنگر مال مویشی اپنا مال متاع گھر چھوڑ آیا ہوں، لیکن مجھے تکلیف، میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے۔ 17-18 سال کی بیٹی جو ٹانگوں سے معذور ہے، میں معذور ہوں، میں اٹھا نہیں سکتا، گھر میں میرا کوئی بیٹا جوان ہے نہیں، ہر ایک گھر کی عورت کے ساتھ 1-2 بچے ہیں۔ میں نے اپنی بیٹی کو کچھ لوٹے میں اور گھڑے میں پانی رکھ کے دروازہ بند کر دیا اور اللہ کے حسرے پہ چھوڑا۔